عمران خان کو تقریباً 1000 دن سے قید رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی عام قید نہیں، یہ اس آواز کو خاموش کرنے کی کوشش ہے جو جنگ نہیں امن کی بات کرتی ہے۔ ذرا حقائق پر نظر ڈالیں۔ جب عمران خان اقتدار میں تھے تو انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر پاکستان کو کسی اور کی جنگ میں جھونکنے سے انکار کیا۔ عمران خان نے امریکہ، روس، چین، سعودی عرب، ایران سب کے ساتھ متوازن تعلقات کی بات کی۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اقوام متحدہ کے فورم پر کھڑے ہو کر واضح کہا تھا، جنگ کبھی مسئلے حل نہیں کرتی، مکالمہ ہی واحد راستہ ہے۔ عمران خان نے افغانستان کے معاملے پر بارہا زور دیا کہ پاکستان کو فوجی مداخلت نہیں، سیاسی حل اور بات چیت کی راہ اپنانی چاہیے۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے سہولت کاری کی تاکہ خطے میں خون ریزی کم ہو۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران بھی جب پلوامہ کے بعد فضا جنگی تھی تو عمران خان نے بھارتی پائلٹ کو واپس کر کے دنیا کو پیغام دیا، پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائی، کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا اور فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک موقف اپنایا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ خطے میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، افغانستان کے ساتھ سرحدی تناؤ، ایران کے ساتھ غیر یقینی صورتحال اور اندرون ملک سیاسی عدم استحکام۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگی بیانیہ وقتی جوش تو پیدا کرتا ہے مگر معیشت کو کمزور اور قوم کو تقسیم کرتا ہے۔ امن، مذاکرات اور خود مختار خارجہ پالیسی ہی وہ راستہ ہے جس سے ایٹمی طاقتیں ذمہ دار قیادت ثابت ہوتی ہیں۔ عمران خان کا موقف واضح تھا، ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم پاکستان کے مفاد کا حصہ بنیں گے۔ آج اگر ملک و قوم کی فکر ہے تو سوال یہ ہے، کیا ہمیں تصادم کی سیاست چاہیے یا مذاکرات کی حکمت عملی؟ کیا ہمیں وہ قیادت چاہیے جو عالمی دباؤ کے آگے جھک جائے یا وہ عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف ڈٹ کر اور وقار سے پیش کرے؟ یہ جذباتی نعرہ نہیں، یہ جو پولیٹیکل حقیقت ہے۔ ایک ایٹمی مسلم ملک کی قیادت کمزور ہاتھوں میں ہو تو خطہ بھی غیر محفوظ ہوتا ہے۔ پاکستان کو ایک مضبوط، خود مختار اور امن پسند قیادت کی ضرورت ہے۔ پاکستان، مسلم امہ اور دنیا کو عمران خان کی ضرورت ہے۔